بسم اللہ الرحمن الرحیم وسلام علی المرسلین اما بعد السلام علیکم۔ یہ ایک اور سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اللہ پاک اس میں ہماری مدد فرمائے۔ اور یہ جو سیریز ہماری ہوگی تو یہ ہوگی تو معروف اور منکر کے تحت اس میں بہت سی چیزیں ہم جو ہے بیان کریں گے انشاءاللہ، جس میں بہت سے مسائل آپ جو ہے اس کورس کو گویا کہ سن کر آپ خود بھی حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سے مسائل کی ہم نشاندہی اس میں کریں گے سلسلہ وار۔ تو آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اگرچہ بہت سے ٹاپک تھے جو اس کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کو لیا جائے پہلے، لیکن ضرورت کے اعتبار سے، کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ کورونا کا دور چل رہا ہے اور آج جو ہے 30 رمضان المبارک ہے اور یہ وقت ہم اپنے گھر میں گزار رہے ہیں، اور بہت سی شادیاں اس دور میں ہوئی ہیں کورونا لاک ڈاؤن کے دوران۔ تو اس اعتبار سے یہ ضرورت بن گیا ہے کہ شادیوں پر بات کی جائے۔ شادی اور اس سے پیدا ہونے والے بہت سے مسائل جو ہیں، تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم ان کو کور کریں گے، اور زندگی کے بہت سے ایسے مسائل جو ایک ذمہ دار انسان سے جن کا واسطہ رہتا ہے آئے دن، وہ الگ الگ سچویشن کے اعتبار سے سامنے آتے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، شادی جو ہے تو اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا ہے، تو ہم شادی پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، شادی جو ہے تو ایک بہت ہی مقدس ایک رشتہ ہے جو کئی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ جاننی چاہیے کہ اللہ پاک نے انسان کے پیدا ہونے کا جو ذریعہ یہاں دنیا میں اختیار کیا ہے، جو سبب بنایا ہے، وہ خود انسان ہی ہے۔ انہی کے ذریعے سے یہاں انسان پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ یہاں ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ شادی ہو، ان کی میاں اور بیوی جو ہے وہ شوہر اور بیوی بن کر وہ زندگی گزاریں، ان کے ہاں بچے پیدا ہوں، اور ان بچوں کو پھر وہ سنبھالیں، ان کی تربیت کے اعتبار سے، پرورش کے اعتبار سے، ان کی ضرورت کے اعتبار سے یہ ماں اور باپ مل کر جو ہے یہ انتظام کریں، ان کی تربیت کا انتظام کریں، ان کی پرورش کا انتظام کریں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ تو یہ مین جو ہے وجہ ہے اس شادی کے بندھن میں باندھنے کی، ایک جینٹس کو ایک لیڈیز کو اس لیے شادی کے بندھن میں باندھا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی عظمت کا حامل مقصد ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے اپنی اسکیم میں تخلیق کی ایک جو خدا کی اسکیم ہے، جس کو اس نے اختیار کیا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو اس میں شامل کر لیا جاتا ہے آدمی کو، کہ پہلا آدمی جو بنا ہے گارے مٹی سے، تو وہ تو بنا ہے جیسے اللہ پاک نے چاہا اس کو بنایا، لیکن اب آدمی کو پیدا کرنے کے لیے اور بنانے کے لیے اللہ پاک نے، اور پھر اس سے کچھ جو رشتے وجود میں آتے ہیں وہ اس کے لیے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے یہ شادی کے بندھن کو ہمارے لیے جو ہے رائج کیا ہے، یہ دیا ہے ہمیں، اور شادی ضرور کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس قابل ہیں کہ وہ شادی کر سکیں تو شادی ان کو ضرور کرنی چاہیے، نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دو بڑے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہوں نے شادی نہیں کی ہے۔ دو بڑے امام ہیں، ابن تیمیہ اور امام شافعی غالباً، انہوں نے شادی نہیں کی ہے۔ لیکن یہ روزہ رکھنا، شادی نہ کرنا، مطلب یہ روزہ رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، تو یہ ہر کسی کے بس کا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال شادی جو ہے تو وہ ہم اس پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیے، شادی اور کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک خاندان سے ایک لڑکی اور ایک خاندان سے ایک لڑکا جو ہے منتخب کر لیتے ہیں، اور ان کو پوری آزادی ہے کہ وہ اپنی پسند سے جہاں چاہیں وہ شادی کرا لیں، کوئی رکاوٹ اس میں نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، اور دونوں کی، لڑکا اور لڑکی دونوں کی کھلی مرضی جو ہے اس میں شامل ہوتی ہے۔
تو ہی وہ نکاح ہوتا ہے، ورنہ تو وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو بہت دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کر آپ شادی کر لیں، جہاں بھی کہیں، یا جن کی ہو چکی ہے وہ اسی طریقے پر ہوئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ تو شادی تو ہو جاتی ہے، ایک مجلس اور یا ایک محفل منعقد کر دی جاتی ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے، اور اس میں نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، مہر پہ جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس نکاح کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ میاں اور مطلب شوہر اور بیوی بن چکے ہیں۔ لیکن ایک سمجھدار اور ایک اچھا شوہر اور اچھی بیوی بننے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کم سے کم 10-15 سال آدمی کو لگ جاتے ہیں کہ وہ ایک اچھا شوہر بنتا ہے، بعض لوگوں کو اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کو سکھایا تو جاتا نہیں ہے، بس ایسے ہی پکڑ کے گویا کہ بس ایک چیز ہے جو جس کو سر پہ لاد دیا جاتا ہے کہ یہ بوجھ ہے جو تمہیں ڈھونا ہے۔ پورے دین کا لگ بھگ ہمارا ہاں یہی حال ہے، کسی چیز کو باقاعدہ سیکھنے سکھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ نماز بیچارہ آدمی خود ہی الٹی سیدھی جیسے چاہے وہ پڑھنی شروع کر دیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ اپنا اسی میں لگا رہتا ہے۔ جو بھی خود سیکھ لیتا ہے آدمی، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہیں سے ملنا بھی مشکل ہے، حقیقتوں کا ملنا ہی اس قدر حال خراب ہو گیا ہے۔ تو شادی کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ باقاعدہ سکھایا تو جاتا، نہ مقصد بتایا جاتا، نہ سکھایا جاتا، نہ اس کی ضرورت کا احساس دلایا جاتا، اور نہ یہ بتایا جاتا کہ بھائی آپ کو اس کو نبھانا کیسے ہے۔ تو آدمی جیسے چاہے اس میں کھیلتا ہے، اور شیطان کا بھی پھر وہ جو ہے شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا نہیں ہے کہ اللہ کی اسکیم کامیاب ہو، اس لیے وہ اس ایریے میں بھی جو ہے پوری دخل اندازی کرتا ہے، پورا کھیل کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اور میاں بیوی میں جدائی کی ہر ممکن کوشش وہ اپنی طرف سے کرتا ہے۔ اس میں افسوس ہے کہ اس پر جو ہے بہت ہی کم کام جو ہے وہ ہو پاتا ہے، اور کہنا سننا اس میں ہو پاتا ہے۔ بس یہی ہے کہ اپنی مرضی سے لوگ اس کو کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اس پہ بھی کچھ کلام کیا جائے، اللہ پاک اس میں مدد فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادی کے بعد، شادی تو ایک محفل میں منعقد ہو گئی ہے، اب شوہر اور بیوی، اب جو حضرات مطلب بہت ہی ایک تو رسمی اعتبار سے تھوڑے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور تعلیم کا کوئی اچھا معیار انہوں نے جو ہے حاصل نہیں کیا ہوتا، تو ان لوگوں کا اس فیلڈ میں بھی بہت برا حال رہتا ہے۔ مطلب کہنا چاہیے کہ وہ ایک طرح کی جو جہالت ہوتی ہے تو وہ پوری اثر انداز ہوتی ہے اس میں، اور شیطان خوب کھیل کھیلتا ہے، اور کبھی تو وہ میاں کو شکار کر لیتا ہے، شوہر کو شکار بنا لیتا ہے، کبھی بیوی کے دل میں کچھ ایسی بات ڈال دیتا ہے، اس سے حرکت سرزد ہو جاتی ہے کہ بیوی اس کا شکار ہو جاتی ہے، کبھی اس کے سسر صاحب جو ہیں اس کا شکار ہو جائیں گے، کبھی ساس میڈم جو ہیں تو وہ شکار ہو جائیں گی، اور وہ بہو کو جو ہے وہ شروع کر دیں گی ٹورچر کرنا۔ مطلب یہ اس میں شیطان جو کھیل کھیلتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی کام جو ہے ہو نہیں پا رہا۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے جو حضرات پڑھے لکھے ہیں جانتے ہوں گے، اور مولوی کے کورس میں اس کو شامل کیا جاتا تھا پہلے، تو اب تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو اس میں بہت سی چیزوں کے یہ بیان ہوا ہے، شیطان جو ہے تو ایک اچھے مسلمان کو کیسے بہکاتا ہے، عالم کو کیسے بہکاتا ہے، نمازی کو کیسے بہکاتا ہے، حاجی کو کیسے بہکاتا ہے، اور کوئی بڑا عالم ہے تو پھر اس پہ کیا کیا وہ حربے استعمال کرتا ہے، یہ پورا بیان ہے۔ تلبیس ابلیس اس کا نام ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان بھی شیطان تلبیس کرتا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو خیر کا کام ہے اس میں شیطان کا جو ہے عمل دخل ہونا، یہ کوئی حیرت اس میں نہیں ہے، وہ بالکل ہوتا ہے، اور یہ رشتہ بھی شیطان کے حملوں سے پاک نہیں ہے۔ اس لیے بہت سمجھداری کی ضرورت ہے بھائی، اللہ پاک نے آپ کو بڑی اہم ذمہ داری جو دی ہے، اس کا یہ دور شادی کے بعد شروع ہو چکا ہے،
اور یہ اب آپ کم سے کم اگر آپ نے بہت سمجھداری سے کام نہ لیا تو زندگی کے 10-12 سال جو ہیں وہ بڑی کشمکش کے آپ کے لیے بن جائیں گے، اور اس میں آپ کا تو جو ہوگا وہ ہوگا ہی، اور بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اچھا، چونکہ ہمارے ہاں یہ جو ہے ایک جو ہے یہ رجحان ہے طبیعت و عام طور سے کہ کو لڑکی والوں کو کچھ تھوڑا کم تر سمجھا جاتا ہے، مطلب تو اسی طرح کا بیہیو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اکثر جو ہے اس میں گھر کے اجڑنے کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ تو لڑکی کا گھر اجڑ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ لڑکے کا بھی گھر اجڑتا ہے اس میں، اگر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایسا ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے کلام کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس میں آپ کو بہت سمجھداری سے کام لینا ہے۔ دیکھیے ہمارے دین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بطور خاص جو ہے ذکر کیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آخری وصیت میں بھی ان کو ذکر کیا، وہ فرمایا کہ تو نماز کا جو حق ہے اس کا اہتمام رکھنا ہے، اس کو اس سے جو ہے غفلت نہیں برتنی ہے، اور غلاموں کے جو حق ہیں تمہارے اوپر اس سے بھی غفلت نہیں برتنی ہے، اور مستورات کے جو حقوق ہیں تمہارے اوپر اس سے بھی غفلت نہیں برتنی ہے۔ اسلام میں مستورات کے یعنی لیڈیز کے جو حقوق ہیں وہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے ان کا بیان ہوا ہے، اور اس میں ایک ایک چیز کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ وہ تمہاری ماں ہے تو اس کا کیا درجہ ہے، وہ تمہاری بیٹی ہے تو اس کا کیا درجہ ہے، اس کی کیسے تمہیں حفاظت کرنی ہے، ماں کا کیسے ادب کرنا ہے، اور بیوی ہے تو پھر اس کا بھی ایک مستقل جو ہے بیان ہے کہ اس کے ساتھ تمہیں سلوک کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنی بیوی کے نزدیک بہتر ہو۔ تو اسی طرح غلاموں کے حقوق ہیں، غلام پڑھتا تو یہ اب ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی غلاموں کے حقوق پر تنبیہ کر رہے ہیں، مستورات کے حقوق پر تنبیہ کر رہے ہیں، نماز کے حقوق پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں دین میں کہ ایک رسول کی آخری وصیت میں یہ جمع کی گئی ہیں، اور ایک رسول اپنی آخری باتیں جب اپنی زندگی کی کر رہا ہے تو پھر ان کو بھی وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر کر رہا ہے اور اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ مزید اس میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے بھائی کہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر، جس میں سے کچھ کی ہم اس سیریز میں ذکر کریں گے، کچھ کی نشاندہی کریں گے، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو ایک معروف طریقہ اختیار کرنا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سیریز جو ہے تو اس کا عنوان ہے معروف اور منکر، اور یہ قرآن کی دو لفظ ہیں، قرآن کی دو اصطلاحیں ہیں جن کا بار بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اور ہم اپنی سیریز میں ان دو لفظوں کے حوالے سے زندگی کے بہت سے مرحلے جو ہیں، ان کے مسائل جو ہیں، ان کا حل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو معروف طریقہ اختیار کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بھی، ماں کے ساتھ بھی، بہن کے ساتھ بھی، باپ کے ساتھ بھی ایک بیلنس بنا کے رکھنا ہے، سب کے ساتھ ایک معروف مطلب وہ سلوک آپ کو کرنا ہے جس کو اگر لوگ سنیں تو کہیں یہ بہتر ہے، اور اس میں سے کسی بھی آدمی کے حق کو بڑھانا گھٹانا نہیں۔ ماں کا جو حق ہے اس کے ساتھ وہ سلوک آپ کو کرنا ہے، اس کو کم نہیں کرنا ہے، بیوی کے درجے کو نہیں بڑھانا ہے اس کے مقابلے میں، اسی طرح ماں کے درجے کو بھی بیوی کے مقابلے میں نہیں بڑھانا چاہیے۔ بہن کا درجہ ہے، بیٹی کا درجہ ہے، ٹھیک ہے اس کی حفاظت ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں بھی پھر حدیں ہوتی ہیں۔ ایک معروف طریقے پر ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری کریں، ساس سسر ہیں لڑکی کے تو وہ بھی اپنی ایک معروف طریقے پر، معروف مطلب جو طریقہ رواج میں ہے، جو آپ کے آس پاس کے لوگوں نے اختیار کیا ہے آپ اس طریقے پر بہو رکھیے، آپ اس طریقے پر بیٹی ودا کیجیے، اس طریقے پر بیوی کو رکھیے، اس طریقے پر
ساس اپنی بہو کو رکھے، تو یہ معروف طریقہ جو ہے نا چیزوں میں ہمیں اختیار کرنا ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کے حربوں سے ہم بچ جائیں گے. تو شیطان نہیں چاہتا کہ ہم معروف طریقہ اختیار کریں. وہ یا تو اس بیلنس کو توڑ کر کمی کی طرف ہمیں لے جائے گا، کسی ایک درجے کو ہم گھٹا دیں گے اور کسی دوسرے درجے کو ہم بڑھا دیں گے، مطلب ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. اس سے ہمیں بچنا ہے، اور اس میں ایک کام یہ کرنا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، رہنمائی مانگنی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران بہت سی شادیاں ہوئی ہیں اور شادی پر ہمیں بات کرنی ہے. تو یہ گویا کہ ایک تحفہ ہے ان نوجوانوں کے لیے. کورونا کے دوران بہت سی شادیاں جو ہوئی ہیں تو اس میں ایک کنڈیشن ہے اور بہت کچھ اس میں چھوٹ گیا ہے. اس کنڈیشن میں اس کا احساس نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں. تو ابھی تو بیٹیوں کو ودا کر دیا گیا ہے کیونکہ ابھی وسائل حاصل نہیں ہیں، اور یہ اتنا لمبا لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے آگے بھی چلے. میں آج عید سے ایک دن پہلے یہ بات کر رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ جو رسمی اعتبار سے ہمارے ہاں جو بھی چلن ہے اس کی تکمیل میں کچھ وقت لگ جائے لڑکی والوں کی طرف سے. تو لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں، اگر وہ کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس پر صبر کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ انتظام ہونے میں کچھ وقت لگ جائے. تو اس وقت تو جوش میں یہ کام ہو چلا تھا، لیکن اب کمی بیشی کی بنیاد پر کہیں یہ تفرقہ نہ پڑ جائے، اس کا خیال رکھیں. زندگی میں سب کچھ ملتا ہے، اللہ سے مانگا جائے، صبر کیا جائے، وقت کا انتظار کیا جائے. اللہ پاک ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علیکم.